فرمائی اور اللہ نے جن کا تذکرہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر 69 مرتبہ 69 ٹائم اللہ رب العزت نے ان کا نام لے کر تذکرہ فرمایا۔ 69 مرتبہ جن کا نام لے کر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ رب العزت کے یہاں کیا تھا۔ سب سے پہلی آزمائش اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، سب سے پہلا امتحان اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ لیا ہے کہ ابراہیم تم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو، اپنے وجود کو اللہ کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کے لیے اور شرک سے نفی اور توحید کے اظہار و اقرار کے لیے اپنے آپ ہی کو قربان کر دو، اپنے آپ کو آگ کے ایندھن کے حوالے کر دو۔ سب سے پہلا مطالبہ، سب سے پہلی آزمائش اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اس وقت میں لی ہے جس وقت میں بابل شہر کے اندر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اس وقت میں سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، نمرود کی پوجا کی جاتی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کو سمجھایا، قوم نے نہیں مانی، آخر میں نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کر دیا، آگ کو دہکانے کا فیصلہ کیا، پورے علاقے سے آگ کے لیے ایندھن اور لکڑیاں جمع کرنے کا اعلان فرمایا۔ اعلان کیا جانے لگا، لکڑیاں جمع ہونے لگی۔ وہ زمانہ کفر سے محبت کا، شرک سے محبت کا، توحید سے نفرت کا۔ وہ زمانے میں عورتیں منتیں مانگا کرتی تھی، یہ نمرود سے منتیں مانگا کرتی تھی، اپنے خداؤں سے منتیں مانگا کرتی تھی کہ اگر میرا خدا کام ہو جائے گا تو میں اتنے ٹن لکڑیاں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی۔ ایسی نفرت والا ماحول، آگ کے لیے لکڑیاں جمع کی گئی، ایندھن جمع کیا گیا، مہینوں تک جمع کیا گیا، آگ دہکائی گئی، شعلے بلند اٹھے، شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ ایسے وقت میں اللہ کے خلیل کو، اللہ کے جلیل القدر والعظم پیغمبر کو محض توحید کے اعلان کی وجہ سے، شرک سے بیزار کی بنیاد پر کسی جرم کی پاداش میں آگ کے حوالے ہونا پڑا۔ یہ پہلا امتحان تھا، یہ پہلی آزمائش تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قیامت تک آنے والی انسانیت کو اپنے اس عمل سے پیغام دے دیا کہ اے امت مسلمہ، یاد رکھو اس دین کے اندر توحید کی وہ اہمیت ہے جو اپنی جان کی بھی نہیں ہے، ہمارے جسم کے کسی عضو کی نہیں ہے۔ ہم اپنی جسم کا خون بہا سکتے، اپنے آپ کو جلا سکتے اور اپنے جسم کو راکھ میں تبدیل کر سکتے، لیکن خدا کی وحدانیت اور عقیدے توحید میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ صلاۃ و سلام ہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، قیامت تک آنے والی انسانیت کو اپنے عمل کے ذریعے سے، پریکٹیکلی عمل کے ذریعے سے ایک میسج اور پیغام دے دیا۔ نمرود آگ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ آسمانوں میں گہما گہمی ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے خلیل کو آج آگ کے حوالے کیا جائے گا۔ فرشتوں کے نگہبان، فرشتوں کے سردار جبرائیل تشریف لا چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے عرض کر دیں میرے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک وہ فرشتہ ہے جس کے ذمہ بارش کا کام ہے، ایک وہ فرشتہ ہے جس کے ذمہ ہوائیں چلانا ہے۔ آپ اشارہ کر دیجیے، بارش برس جائے گی، آگ بجھ جائے گی۔ آپ اشارہ کر دیجیے، ہوائیں چلنے لگے گی، آگ بجھ جائے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کیا یہ حالت ہو، کیا یہ سچویشن ہو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا؟ کہا کہ اللہ کو پتا ہے، تو پھر مجھے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہے گا مجھے بچا لے گا، اللہ چاہے گا جلا دے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا گیا۔ اللہ چاہتا تو پانی کو حکم دیتا، پانی برس پڑتا، آگ بجھ جاتی۔ اللہ چاہتا تو ہواؤں کو حکم دیتا، ہوائیں چلنے لگتی، آگ بجھ جاتی۔ لیکن اللہ نے اس
نہیں کیا, کائنات میں کسی مخلوق کو استعمال نہیں کیا. اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا, آگ کو حکم دیا, اے آگ تو جل, تو بھڑک, اور تیرے شعلے بھڑک اٹھے, لیکن تیرا کام جلانا ہے. لیکن آج تیرے دامن میں میرا خلیل آ رہا ہے, لہذا آج تو اپنی خصوصیت کو چھوڑ دے اور یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا, سلامتی بھی ہو جا, اور صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو دین کے لیے قربانی دینے والوں کی اللہ ایسی مدد و نصرت کرتا ہے. جہاں ساری کائنات کی مخلوقات عاجز ہو جاتی ہے, عاجز ہو جاتی ہے, وہاں سے اللہ مددیں شروع کرتا ہے. جہاں کے مدد و نصرت کا وہاں قرآن کسی کو نہیں ہوتا, وہاں مددیں شروع کرتے ہیں اور ویسے مددیں کرتے ہیں. دنیا کی سپر پاور طاقتیں ہر دور ہر زمانے میں ایمان والوں پر ظلم و ستم ڈھانا چاہتے ہیں, ایمان والوں کو ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہیں. اللہ بتا دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ پورا علاقہ کفر و شرک کا ہے, وقت کا بادشاہ خدائی کا دعوے دار ہے, لیکن اس کے باوجود بتایا کہ تنہا ہم اپنے خلیل کی کیسے حفاظت کی ہے. اسی طریقے سے ہر دور ہر زمانے میں ایمان والوں کی ہم ایسے ہی حفاظت کریں. مسلمانوں یاد رکھو, حالات کیسے بھی آ جائیں, سیرت ابراہیمی ہمیں سبق دیتی ہے کہ انشاءاللہ ہر دور میں ہر زمانے میں خدا کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والا بھی حقیقی ایمان والا بن جائے, ایمان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ نے اس امتحان میں دیکھا ابراہیم کامیاب ہو گئے, اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا, اپنے آپ کو قربان کر دیا. اللہ نے ارادہ فرمایا کہ دیکھو ابراہیم اپنے آپ کو تو قربان کیا, دین کو قربان نہیں کیا, شریعت کو قربان نہیں کیا, اللہ کی توحید و وحدانیت کو قربان نہیں کیا. اللہ نے دوسرا امتحان کیا, دوسرا امتحان جو ان کی ذات سے آگے بڑھ کر تھا, وہ امتحان تھا ماں باپ کو قربان کرنا, وطن کو قربان کرنا, ملک کو قربان کر دینا. جب بات آئی دین کی, جب بات آئی شریعت کی, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے پیغام دے دیا کہ دیکھو ماں باپ سے بڑھ کر, ملک و وطن سے بڑھ کر, ہر چیز سے بڑھ کر ایک مومن کے نزدیک ایمان ہے, شریعت ہے, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. والد نے کہا بیٹا ایک تو جو ہے خدا کی دعوت دے رہا ہے اس سے رک جا, لوگ کہہ رہا ہے کہ رک جا, علاقے والے کہہ رہے ہیں کہ رک جا, اگر نہیں رکے گا ہم تمہیں پتھر سے مار کر ہلاک کر دیں گے یا وطن سے باہر کر دیں گے. ہمارے ملک میں رہنا ہے تو پھر ہمارے مذہب کو اپنانا پڑے گا, ہمارے دین کو اپنانا پڑے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ملک کو بھی چھوڑ دیا, اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا, اپنے خاندان کو بھی چھوڑ دیا. کوئی آسان بات نہیں ہوتی, میرا بولنا بہت آسان ہے, آپ کا سننا بہت آسان ہے, لیکن میرے دوستو دین کے لیے, شریعت کے لیے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے وطن کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے خاندان کو قربان کر دینا یہ آسان نہیں. ریال کے لیے, دولت کے لیے, یورپی کنٹریوں کے سٹیزن شپ کے لیے ہر کوئی ماں باپ کو قربان کر دیتا ہے, ملک و وطن کو قربان کرتا ہے, لیکن دین کے لیے, شریعت کے لیے قربان وہی شخص کرتا ہے کہ اس کے نزدیک ہر چیز سے بڑا مقام دین کا ہو, شریعت کا ہو, اسلام کا ہو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک چھوٹے سے قافلے میں تھا, 3 افراد پر مشتمل ایک قافلہ نکلا. والد نے کہا تھا بیٹا اگر تو یہ دین کی محنت سے, اللہ کی دعوت سے باز نہیں آتا تو سن لے, یا تو ہم تجھے پتھر سے مار کر ہلاک کر دیں گے یا ہم تجھے اپنے ملک سے باہر کر دیں گے. میرے دوستو آج بھی اس وقت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہاں رہنا ہے تو کسی انداز سے رہو, ورنہ ہم تمہیں نئے نئے قوانین کے ذریعے ملک سے نکال دیں گے. یاد رکھو میرے دوستو, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک مسلمان کے نزدیک اپنے آپ سے زیادہ اور اپنے ماں باپ اور خاندان سے بڑھ کر, اپنی آل اولاد سے زیادہ
عزیز ترین چیز اور محبوب ترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے، وہ شریعت ہے، یہ پیغام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کا۔ سیدنا اسماعیل ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہا سلام علیک سأستغفر لک ربی، ابا جان آپ کہہ رہے ہیں تو میں ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں جا رہا ہوں ملک چھوڑ کر، میں جب تک رہوں گا آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ چلے گئے حضرت سارہ، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتے کے بھائی تھے، بعد میں وہ پیغمبر بھی بنے۔ یہ تینوں افراد پر مشتمل قافلہ نکلا، عراق سے نکلا اور فلسطین ایک مدت تک رہنے لگے، اپنے آپ کو قربان کیا، آگ کے حوالے کیا، اپنے ماں باپ کو قربان کیا، ملک کو، وطن کو، خاندان کو، گھر بار کو قربان کیا۔ فلسطین کی سرزمین پر رہے۔ فلسطین کی سرزمین بھی بڑی عظیم سرزمین ہے، ہزاروں نبیوں کے وہاں رہنے کی جگہ، ہزاروں نبیوں کی پیدائش کی جگہ، بڑی برکت والی جگہ، الذی بارکنا حولہ، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کے اطراف میں بے پناہ برکتیں رکھی۔ ایک ایمان والے کا ایمانی تقاضا ہے اس سرزمین سے ہمیں محبت ہو، دینی تعلق ہو، جذباتی تعلق ہو۔ 8 مہینے ہو چکے، 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کر دیا، قربانی دے دی اور بتا دیا قیامت تک کے پوری دنیا کی انسانیت کو ایسے حفاظت کی جاتی ہے، ایسے حفاظت کی جاتی ہے خدا کے گھروں کی۔ قربانی دینے سے خدا کی مدد وجود میں آتی ہے۔ آج 8 مہینے ہو چکے، کل غزہ شہر میں عید منائی گئی، پورے کھنڈرات کے سائے میں، لوگوں کے میزائلوں کے سایوں میں، اور بتا دیا دنیا والوں کو کہ دیکھو کیسے دین اور ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے، کیسے حفاظت کی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی طرف سے اس خوشی کے موقع پر ان شہداء کو یاد کریں، ان معصوموں کو یاد کریں۔ 8 مہینے ہو چکے ہیں، 40,000 لاشیں مل چکی ہیں، لیکن ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، قدم میں کوئی ڈگمگاہٹ نہیں، کوئی تزلزل نہیں، پوری ہمت کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ رہے۔ ہم سب کی طرف سے اللہ ان پر لاکھوں کروڑوں سلام اور رحمتیں اور برکتیں برسائیے، جنہوں نے مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے سینہ سپر ہو کر 8 مہینے سے بیٹھے ہوئے۔ آزمائش ہوئی، اللہ نے آزمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اللہ نے آخر میں ایک دعا مانگی، اللہ ماں باپ کو تو چھوڑ دیا، اللہ خاندان کو تو چھوڑ دیا، وطن کو تو چھوڑ دیا، لیکن ایک گزارش ہے، ایک التجا ہے، وہ التجا یہ ہے ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے دیجیے تاکہ یہ جو میری مشن ہے، یہ جو میرا دین کا کام ہے، وہ میرے بعد بھی آگے رہے، میرے ساتھ ختم نہ ہو، اس کے لیے ایک اولاد دیجیے۔ اولاد مانگی ابراہیم نے، اس کے لیے مانگی، اس لیے نہیں کہ آگے وہ میرے بعد میرے کاروبار کو سنبھال سکے، اس لیے نہیں کہ وہ میرے بعد میری ملازمت کو سنبھال سکے، نہیں، یقینی طور پر یہ امید کوئی ناجائز امید بھی نہیں ہے، لیکن کوئی اچھی اور بڑی امید بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ نے ایک اولاد دی، 80 برس کی عمر ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن دعا مانگے، لیکن دعا قربانی کے بعد مانگی گئی، دین کے لیے قربانی دے کر مانگی تھی۔ اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے بیٹا دیا، کیسا بیٹا؟ اسماعیل کی شکل میں، جو نبیوں کے سردار، جو ہمارے نبی، نبیوں کے نبی، جن کے خاندان میں اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کو جاری رکھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جیسے ہی وہ چھوٹے بچے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اب تمہیں جو ہے تیسرا امتحان ہے، ایک امتحان تو تمہیں اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرنے کا تھا، تم کامیاب ہو گئے، دوسرا امتحان تھا کہ تم ماں باپ اور گھر بار کو چھوڑنے کا، تم کامیاب ہو گئے، اب تیسرا امتحان ہے، تیسرا امتحان یہ ہے کہ تم اپنی بیوی بچے کو لے جا کر ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں انسان تو انسان، چرند و پرند بھی جینے کے قابل جگہ نہیں۔ مکہ کی سرزمین کا اشارہ دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے اور حضرت ہاجرہ کو لے کر کے وہ چھوڑ آیا۔ وہ بیوی پوچھ رہی ہے کہ ہمیں یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟
ایک بار پوچھا، 2 بار پوچھا، 3 بار پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ آخر میں بابت پکڑ کر پوچھا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو اس وقت میں حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں اللہ نے حکم دیا۔ اس وقت میں فرمایا واللہ لا یضیع اللہ ابدا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیسا ایمان ہوگا، کیسا یقین ہوگا حضرت حاجرہ کا کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ اطراف و اکناف میں زندگی گزارنے کے کوئی اسباب نہیں۔ انسان کا انسان چرند و پرند بھی زندگی نہیں گزار سکتا، وہاں ایک پتا بھی نہیں اگتا، وہاں ایک پانی کا بوند بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت حاجرہ کا ایمان و یقین کہہ رہا ہے واللہ لا یضیع اللہ ابدا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آپ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں تو چلے جائیے، ہماری فکر مت کیجیے۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھے، آگے بڑھ کر دعا کی۔ ہر قربانی کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، عجیب دعائیں ہیں حضرت ابراہیم کی۔ دو دعا مانگی، اللہ نے اس کو قرآن میں نقل کیا، دعا مانگی، آگے بڑھے، مکہ سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ہاتھ اٹھایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ یہ وادی غیر ذی زرع جہاں پر ایک پتا بھی نہیں اگ سکتا، جہاں پر انسان بھی نہیں ہے، میں تنہا اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر آیا ہوں، بیوی بچے کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اس جگہ پر چھوڑ کر آیا ہو جہاں زندگی گزارنے کے کوئی اسباب و وسائل نہیں ہے۔ اللہ بس آپ ایک کام کر دیجیے، ایک کرم فرما دیجیے۔ دعا مانگ رہے حضرت ابراہیم واجعل افئدۃ من الناس، اللہ لوگوں کے دلوں کو اس علاقے کی طرف، اس شہر کی طرف متوجہ فرما دیجیے، لوگوں کے دلوں کو متوجہ فرما دیجیے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور آج 4,500 سال بیت گئے۔ آپ دیکھیں اور کریں، ہر انسان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے، یہی کہتا ہے انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، میں متوجہ ہوتا ہوں، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف رکھتا ہوں الذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ہر ایک کا دل نماز کے وقت میں کعبے کی طرف متوجہ، ہر مومن کی سب سے بڑی تمنا ہے ایک مرتبہ انسان کی آنکھوں سے کعبے کو دیکھ لو، اللہ وہاں کی موت نصیب فرما۔ ہر ایمان والے کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے، کیوں ہے یہ تمنا؟ یہ دعائے خلیل کی برکت ہے، دعائے خلیل کی برکت ہے۔ دوسری دعا مانگی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ پھلوں کے ذریعے روزی دیجیے۔ کہتے ہیں کہ روزی روٹی میں سب سے بیسٹ جو ہے روزی روٹی ہے پھل، فروٹ۔ ایسی جگہ کے لیے دعا مانگ لیں جہاں پتا بھی نہیں اگتا، وہاں کے لیے دعا مانگ لیں کہ میرے بیوی بچوں کو پھلوں کے ذریعے روزی دیجیے۔ اللہ دے رہے ہیں، 4,500 سال ہو گئے، ہر قسم کا پھل یقین نہیں آتا تو آج بھی دیکھ لیجیے، دنیا بھر کے ہر فروٹ اتنی اعلیٰ قسم کے وہاں نہیں ملتے جہاں پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہاں ملتے ہیں جہاں کے لیے حضرت خلیل نے دعا مانگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کے بعد جب دعا مانگی جاتی وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے دوستو، دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے جب تقاضا جائے قربانی دینا چاہیے، اور جب قربانی کا موقع ملے قربانی دے کر دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ وہ دعا کو کبھی کبھی نہیں کرے۔ جب حضرت اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہوئے، اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اپنے بیٹے کے ساتھ گھر کی تعمیر کرو۔ تعمیر کی، ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کی۔ تعمیر کی کس کی تعمیر کی؟ اللہ کے گھر کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد پھر دعا مانگے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہم نے کعبے کی تعمیر مکمل کر دی، آپ قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ بتا دیا مسلمانوں کو کہ دیکھو اللہ کے یہاں قابلیت نہیں چلتی، قبولیت چلتی ہے۔ اگر قبولیت ہے تو کامیاب ہو گئے، قابلیت چلاؤ گے مضبوط کر دیے جاؤ گے، ٹھکرا دیے جاؤ گے۔ قابلیت خدا کے سامنے نہیں چلا سکتے، قبولیت کی بھیک مانگی جا سکتی ہے۔ دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ایک باپ بیٹے نے آپ کے گھر کو تعمیر کیا ہے، آپ ان دونوں کو آپ کا کامل اطاعت گزار فرما۔ اسی طرح دعائیں مانگے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے چوتھا امتحان کیا۔ پہلا امتحان اپنے آپ کو قربان کرنے کا،
दूसरा इम्तिहान माँ बाप को कुर्बान करने का, तीसरा इम्तिहान बीवी बच्चों को जंगल बियाबान में छोड़ कर आने का, चौथा इम्तिहान लिया कि अपने बेटे के गले पर छुरी चलाने का। ये इम्तिहान सबसे कठिन इम्तिहान है। कुरान ने कहा इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये आजमाइश बड़ी सख्त है। एक बाप के लिए खुद मर जाना, कट जाना उसके लिए आसान है, लेकिन अपने हाथ से अपने बेटे के पाँव में कांटा चुभाना भी मुश्किल हो जाता है। अपने जिस्म पर, अपने सीने पर कीड़े और नेज़े के जख्म से सकता है और अपने बेटे पर मामूली सी कांटे की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करता। ये फितरी तौर पर अल्लाह ने मोहब्बत रखी, लेकिन अल्लाह ने ख्वाब के जरिए से बताया कि इब्राहीम बेटे को ज़िबा कर दो। कौन सा बेटा है जिसको 86 साल की उम्र में बेपनाह दुआओं के जरिए से मांगा गया था? वो अल्लाह का महबूब बनना है, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया। पहला मौका था 8 तारीख को, 8 तारीख को ख्वाब पड़ा। हज़रत इब्राहीम को तलद्दुद हुआ कि ये ख्वाब है कि अल्लाह का हुक्म है, ख्वाब है कि अल्लाह का हुक्म है। इसलिए 8 हिज्र को यौम तर्बिया कहते हैं। फिर 9 तारीख को ख्वाब पड़ा। हज़रत इब्राहीम समझ गए अल्लाह का हुक्म है, अब ज़िबा करना पड़ेगा। इसलिए 9 तारीख को यौम अरफा कहते हैं। अरफे के माने जानने और पहचानने के हैं। हज़रत इब्राहीम पहचान के अल्लाह हुक्म दे रहा है ख्वाब के जरिए से। अब बेटे के पास आए, आकर कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। बेटा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है? हज़रत इब्राहीम चाहते तो बगैर इत्तला करे, बगैर कुछ बोले अपने बेटे को ले जाते, अपनी बीवी को न बोलते, अपने बेटे को न बोलते, कोई बहाना बना कर ले जाते और ज़िबा करते। ये भी हो सकता था, लेकिन हज़रत इब्राहीम ने दूसरा तरीका अपनाया, अपने बेटे को भी बता दिया, अपनी अहलिया को भी बता दिया। तो उन दोनों का इम्तिहान भी हो गया, उन दोनों की आजमाइश भी हो गई। बेटे ने कहा या अबती फाल मा तुमर, अब्बा जान जिसका आपको हुक्म मिला आप वो कर गुजर लीजिए। आप मुझे बगावत करने वाला नहीं पाएंगे, आप मुझे सरकशी करने वाला नहीं पाएंगे, बल्कि आप सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। बेटे ने कहा 10 तारीख आ गई, आज का दिन था, 10 तारीख थी। एक बाप बेटे को ले जा रहा है, कहा किसी गार्डन को घुमाने नहीं, कोई पार्क को नहीं, मीना के मैदान में बेटे के गले पर छुरी चलाने के लिए। मकसद क्या? अल्लाह का हुक्म पूरा करना, अल्लाह के हुक्म की तामील में ले जा रहे। शैतान आता है, भटकाने लगता है। हज़रत हाजरा के पास आया, भटकाने लगा। वो जमीन से कंकरियां उठाई और मार कर कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आगे बढ़ा, हज़रत इस्माइल को बहकाने लगा। उन्होंने जमीन से कंकरियां उठाई और मार दिया और ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। आगे बढ़ा, हज़रत इब्राहीम को बहकाने लगा। वो जमीन से कंकरियां उठाई और मार कर कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, सलात व सलाम हो उस घराने पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इन तीनों के ये कलिमात इतने पसंद आए कि तोहफे में उम्मत मोहम्मदिया को दे दिया और कहा कि देखो ये तीनों कलिमे तुम 9 तारीख से 13 तारीख तक हर फर्ज नमाज के बाद पूरे आवाज से अपनी अपनी मस्जिदों में नमाजों के बाद कहो। ईद के दिन आओ तो ईद का आते वक्त में यही तकबीर कहो, जाते वक्त में यही तकबीर कहो। पूरे कुर्बानी के अय्याम में सबसे ज्यादा इन कलिमात को दोहराते रहो। अब बाप मीना के मैदान में बेटे को लिटा रहा है तो बेटा, एक मासूम सा बेटा जो ज़िबा होने के लिए तैयार है, वो कह रहा है अब्बा जान आप मुझे गर्दन के बल मत लिटाइए, आप मुझे पेशानी के बल लिटाइए। आप जानते हैं जानवर को ज़िबा करते वक्त गर्दन के बल लिटाया जाता है। बेटा कह रहा है कि मुझे पेशानी के बल लिटाइए। बाप कहता है कि बेटा क्या मजा है? कहते हैं हज़रत इस्माइल ने कि अब्बा जान अगर आप गर्दन के बल लिटाएंगे मेरा चेहरा आपकी आंखों के सामने होगा, मेरा चेहरा आपकी आंखों के सामने होगा। आप छुरी लेंगे चलाएंगे तो क्या होगा? तो एक बाप के सामने बेटे का चेहरा होगा, बाप की मोहब्बत जोश मारेगी और कुछ देर आप मुझे देखने लग जाएंगे, मोहब्बत की निगाह से देखने लग जाएंगे। तो फिर क्या होगा? अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में देर हो जाएगी। इसलिए आप मुझे पेशानी के बल लिटाइए। एक बाप अपने बेटे को
پیشانی کے بل لٹا رہا ہے۔ قرآن نے اس حالت کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ نے کیا پیارا جملہ فرمایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب یہ دونوں کے دونوں اپنے آپ کو سپرد کر دیے، اپنے آپ کو حوالے کر دیے اللہ کے، اس وقت میں جب ایک باپ اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا چکا تھا، وتلہ للجبین، جب ایک باپ اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کے وقت میں مانگا تھا دعا، وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں آپ کا مسلمان بنا دیجیے، کامل مسلمان بنا دیجیے۔ تو جب لٹا دیا گیا تو اللہ نے اعلان کیا، فلما اسلما، اب تم دونوں کے دونوں کامل اسلام لا چکے۔ یہ احساس ہے۔ جیسے ہی چھری چلی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو نہیں، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا، تم نے خواب سچ کر دکھایا، اب تم بیٹے کو ہٹا دو، اس کے بدلے میں دمبے کو لاؤ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے میں اس کے فدیے میں دمبے کو ذبح کر دو۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ ایسے ہی بدلہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم آگے آنے والی قوم کے لیے یہ چیز کو زندہ رکھ دیا، چھوڑ دیا، کہ قیامت تک آنے والی انسانیت اب یہ سنت خلیل کو انجام دیتی رہے گی۔ اور یہ قربانی کے ذریعے سے ایک میسج اور ایک پیغام کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی حیات طیبہ ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے، ایک میسج ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، خالی نبیوں کے واقعات کو سن لینا کافی نہیں ہے، ان کی قربانیوں کو سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے ملنے والے پیغام کو اپنی زندگیوں میں لانا، یہ اصل مقصد ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ قربانی دیتے ہیں، قربانی کی روح کیا ہے، قربانی کا پیغام کیا ہے، قربانی کا میسج کیا ہے۔ آپ قربانی دیتے ہیں، قربانی دیتے وقت میں یہ کہتے ہیں انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، میں اپنا رخ اللہ کی طرف کر رہا ہوں۔ ایک پیغام ہے کہ یاد رکھو مسلمانوں، زندگی کے ہر کام میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ کون سا خدا؟ الذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ کیا خصوصیت ہے اس امت کی؟ حنیفہ، ساری کائنات سے کٹ کر ایک خدا کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ وما انا من المشرکین، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ آگے کہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجیے ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی، میری عبادتیں، میری قربانیاں، میرا زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ قربانی کی دعا کے ذریعے سے یہ میسج دیا جا رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو میسج دے۔ اللہ قرآن میں کہا اے امت محمدیہ، تمہارے لیے دو ہی لوگ رول ماڈل ہے، نمونہ ہے، ایک محمد رسول اللہ کی ذات، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور دوسرا حضرت ابراہیم کی ذات اور ان کا گھرانہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، حضرت ابراہیم اور ان کا گھرانہ تمہارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے ماں باپ کو قربان کیا، اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا، اپنے بچے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آج اس کے بدلے میں ہم جانور کے گلے پر چھری چلا رہے، تو مقصد جانور کے گلے پر چھری چلانا نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا قرآن میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، دیکھو تمہارے جانور کا نہ گوشت خدا کو پہنچتا ہے، نہ خون خدا کو پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ تمہارے دل کا تقوی خدا کو پہنچتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، جب ہم قربانی دینے کے لیے جانور کو لٹاتے ہیں تو پھر یہ طے کر لینا ہوگا کہ ہم صرف جانور کے گلے پر چھری نہیں چلا رہے، بلکہ اپنے نفس پر بھی قربان چھری چلا رہے، اپنے گندے خواہشات کو بھی قربان کر لیں، اپنے گناہوں بڑے تمناؤں کو بھی قربان کر لیں، تب ہماری قربانی قبول ہوگی، تب ہماری قربانی قبول ہوگی۔ ورنہ اللہ کو ہمارے جانور یہ
اللہ کو ہمارے گوشت اور ہڈیوں سے مطلب نہیں ہے، اللہ کو ہمارے دلوں کے تقوی سے مطلب ہے کہ کیا ہم نے اس قربانی کے ذریعے سے اپنے گناہ بھرے جذبات کو بھی قربان کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے اپنے گندے خواہشات اور نفسانیت کو بھی قربان کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ہمیں اس کا بھی احساس ہونا چاہیے، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے، تبھی تو ہماری قربانی قبول ہوگی۔ وہاں بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار اور یہاں ایک گناہ کو قربان کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، ہم حرام کھانے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم شادی بیاہ کے رسومات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر کیسی قربانی قبول ہوگی میرے دوستوں؟ ہمیں تو میرے دوستوں وہاں ماں باپ کو قربان کیا، اپنے آپ کو قربان کیا، بیوی بچوں کو قربان کیا، جس کے لیے دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، تو اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام دیا جو ایسی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا مقام و مرتبہ کسی اور کو نہیں دیا گیا جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو دیا۔ اعلان کیا اللہ نے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا، وہ کامیاب ہو گئے، ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو ہم انعام دے رہے ہیں۔ انعام کیا ہے؟ سنو، دنیا والوں کو بتا دیا، اللہ نے اپنے پاک کلام میں اعلان فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو یہ انعام دیا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو انسانیت کا امام بنا دیا، انسانیت کا امام بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قربانی دیتے رہے، ہر وقت قربانی دیتے رہے، انسانیت کا امام بنا دیا، اور اس امت سے کہا کہ تم محمد رسول اللہ کی امت ہو، لیکن ہم تم سے کہتے ہیں وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم ملت ابراہیم کی اتباع کرو۔ کیوں ملا اتنا بڑا احساس حضرت ابراہیم کو؟ انہوں نے دین کے لیے ہر چیز کو قربان کیا، اور آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین ہی کو قربان کر دیا، انہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور ہم نے اپنی گندے شوقوں اور خواہشات کے لیے دین ہی کو قربان کر دیا۔ میرے دوستوں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں حشر کے میدان میں یہ سامنے خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے حجت نہ بن جائے کہ انہوں نے قربانی دیتے تو رہے لیکن اپنے نفس کو نہیں، اپنے گندے خواہشات کو نہیں، یہ تو جانور کے گوشت کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو بھی مہینوں رکھ کر کھانے والے بنے۔ میرے دوستو، قربانی کا میسج ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتی ہے روح۔ حقیقت اور روح کو سمجھنا چاہیے، ظاہر کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ حقیقت کیا ہے اس قربانی کے ذریعے سے؟ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ مزاج پیدا ہو جائے، مسلمانوں میں یہ مزاج پیدا ہو جائے۔ اللہ نے قربانی دی حضرت ابراہیم نے تو قیامت تک آنے والی انسانیت سے کہا کہ اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ، تمہاری نماز مکمل نہیں ہو سکتی، تمہاری نماز مکمل نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک تم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، تو ساتھ میں میرے خلیل پر بھی درود پڑھو، اس کے گھرانے پر بھی درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھی درود پڑھنا پڑے گا، تب نماز مکمل ہوگی۔ اگر برکت نبی اور نبی کے گھرانے پر دو گے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، تو آگے کہنا پڑے گا کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ برکتیں جیسے ہمارے نبی پر ہو ویسی برکتیں حضرت ابراہیم اور ان کے گھرانے پر ہو۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے قربانی دی۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قربانی دینا، ایک ہوتا ہے قربانی کرنا۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ دو چیزیں، ایک ہے قربانی دینا اور ایک ہوتا ہے قربانی کرنا۔ حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے، حضرت ہاجرہ نے قربانی دیتے رہے، ہر وقت قربانی دیتے رہے، اور ہم قربانی کرتے ہیں، دیتے نہیں۔ ہم صرف قربانی کرتے ہیں، قربانی دیتے نہیں۔ قربانی دینے سے خدا کی مدد آتی ہے، قربانی دینے سے انقلاب آتا ہے، قربانی دینے سے امامت کا منصب ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے۔ قربانی دینے سے دانا قربانی دیتا ہے تو گلو گلزار بنتا ہے، کسان قربانی دیتا ہے تو دنیا والے اناج کھاتے ہیں۔ ایک تو ہے اگر ایک تاجر قربانی دیتا ہے تجارت میں ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، ایک کسان اور ایک ملازم قربانی دیتا ہے تو وہ قربانی ملتی ہے۔ میرے دوستوں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ
سے ان ایام قربانی میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل قربانی کرنا ہے، قربانی کرنا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں دیتا اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب آ جائے۔ عیدگاہ کے قریب بھی مت آنے کو کہا، عیدگاہ تو آنا دور کی بات ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ نبی نے فرمایا جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی قربانی کو قبول فرما کر ہر قطرے کے بدلے میں نیکیاں نصیب فرماتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں قربانی بھی ادا کرنی چاہیے، اور قربانی کی روح اور قربانی کے سبق اور قربانی کے مزاج کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، تبھی انشاءاللہ ہماری قربانی قبول ہوگی۔ اس وقت میں ہمیں یاد کرنا ہوگا تو ان حجاج کرام کو جو پورے ملک پوری دنیا سے چھٹ چھٹا کر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں۔ حج کا ایک ایک رکن بھی اسی خانوادے کی نقالی ہے۔ زمزم ہوگی مینا، عرفات ہوگی صفا مروہ کی سعی، تو سب آل ابراہیم کی قربانیوں کی یاد ہے۔ جو قربانی کا عمل بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانیوں کی یادگار ہے۔ ہمیں اس قربانی کو سنت ابراہیمی اور دین کا ایک اہم ترین واجب سمجھ کر ادا کرنی چاہیے۔ قربانی کی ادائیگی میں اس کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ قربانی ایک عبادت ہے، عبادت میں کسی اور کو تکلیف دینا نہیں چاہیے۔ پورے قوانین کا لحاظ کرتے ہوئے، حکومتی قوانین اور شرعی قوانین دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے قربانی دینی چاہیے۔ ہماری قربانی سے ہمارے کسی بھائی کو، ہمارے کسی پڑوسی کو، ہمارے کسی بستی والے کو تکلیف نہ ہو، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔